السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور بہت ہی پیاری اور آسان زندگی دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بہت ساری نیکیاں کروائے، آمین۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے تو ہم وہی دعا پڑھیں گے جو ہم نے سیکھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جس کی وجہ سے میرا بات کرنا آسان اور آپ کا بات سمجھنا آسان۔ چلیے مل کے پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا پیارے بچوں، آج میں آپ کو سچ کی خوبصورتی اور جھوٹ کی برائی کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ اور سب سے پہلے تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبوت ملی بھی نہیں تھی تو کن دو ناموں سے مشہور تھے سب کے درمیان میں؟ جی، صادق اور امین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی سچ ہی کو اختیار کیا کرتے تھے اور جھوٹ بالکل بھی نہیں بولتے تھے۔ اسی لیے وہ سب لوگوں میں مشہور ہو گئے تھے اور سب لوگ ان کا یقین بھی کرتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ پیارے بچوں، سچ کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار انسان جیت لیتا ہے اور لوگوں سے عزت لیتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کرتا، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا اور اس کو عزت بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق طمأنینۃ وان الکذب ریبۃ، کہ سچ بے شک کیا کرتا ہے؟ اطمینان کا باعث ہے، اور جھوٹ شک اور بے چینی ہے۔ اچھا پیارے بچوں، ایسے دیکھ لیں کہ جیسے گھر میں اگر آپ سے کو خدا نخواستہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے اور آپ اس کو جلدی سے چھپا دیتے ہیں، اور امی پوچھتی ہیں یہ 5 گلاس ہیں، 6واں گلاس کدھر گیا؟ تو آپ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا، وہ باجی نہیں توڑا ہوگا، وہ کسی اور نے کہیں رکھ دیا ہوگا۔ اور امی کہتی ہیں اب امی جب بھی گلاس کا پوچھیں گی آپ کا دل ڈر جائے گا اور آپ کہو گے ابھی امی کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے توڑا ہے، اور ہر دفعہ گلاس کا لفظ سنتے ہی آپ کا دل دھڑکنے لگ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک ہی دفعہ میں سچ بول دیں، جیسے امی نے پوچھا گلاس کدھر ہے، تو آپ کہیں امی آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے، وہ میرے سے نا غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا۔ امی کہیں گی کوئی بات نہیں، ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا، ٹوٹنے والی چیز تھی۔ اور اگر امی کو غصہ آ بھی گیا تو چلیں کیا ہو گیا، ایک ہی دفعہ غصہ کریں گی نا، پھر تو آپ آرام سے ہو جائیں گے نا۔ آپ جب سچ بول لیتے ہیں نا تو آپ فری ہو جاتے ہیں، آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ جھوٹ بول دیتے ہیں تو پھر تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی پتہ چلا اور میری شامت آئی۔ اس کے بارے میں ایک کہانی بھی آپ کو سناتی ہوں۔ 2 بہن بھائی تھے، زید اور زینہ۔ انہوں نے اپنی نانی امی کے گھر جانا تھا رہنے کے لیے۔ اب نانی امی کے پاس تو بہت سارے جانور تھے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے۔ انہوں نے مرغیاں بھی پالی ہوئی تھیں، انہوں نے بطخیں بھی پالی ہوئی تھیں۔ تو اب کیا ہوا کہ زید جب گھر سے باہر کھیلنے کے لیے گئے اور تو انہوں نے پتھر اٹھا کے ادھر ادھر مارنے شروع کر دیے، جیسے بچے مارتے ہیں۔ کتنی خراب عادت ہے نا، پتھر نہیں مارنے چاہیے، اس سے کوئی زخمی ہو سکتا ہے۔ اینی ویز کیا ہوا، ایک پتھر جو اٹھایا اور مارا تو نانی امی کی فیورٹ مرغی کو لگا اور مرغی ٹھک مر گئی۔ زید تو ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اور دیکھا تو کھڑکی میں زینہ دیکھ رہی تھی۔ ان جلدی سے بھاگ کے گئے اور زینہ سے کہنے لگے بہنا آپ نانی امی کو نہ بتائیے گا کہ میرے سے ان کی فیورٹ مرغی مر گئی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ کو میری ساری باتیں ماننی پڑیں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب نانی امی گھر آئیں تو نانی امی نے کہا ہاں میری فیورٹ مرغی نہیں نظر آ رہی۔ تو زید نے فٹ سے جھوٹ بول دیا، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں دیکھی۔ اور بس اب کیا تھا، نانی امی نے کہا زید چلیے آج آپ کی باری ہے کہ آپ کو سیر کے لیے میں لے کر جاؤں گی، تو زینہ جو ہے وہ گھر میں رہیں گی۔ تو زینہ نے بولا نہیں میں جاؤں گی۔ زید نے کہا نہیں نہیں نانی امی میں جاؤں گا۔ تو زینہ نے کہا یاد نہیں ہے؟ تو زید نے کہا اگر میں نے زینہ کی بات نہ مانی تو زینہ بھی بتا دیں گی سچ۔ تو انہوں نے کہا اوکے نانی امی آپ زینہ کو ہی لے جائیے۔ نانی امی بڑی حیران ہوئی لیکن پھر بھی لے گئی۔ اب دوسری دفعہ میں کیا ہوا کہ نانی امی نے کہا آج برتن سنبھالنے کی باری زینہ کی ہے۔ زینہ نے کہا نہیں زید برتن سنبھالیں گے۔
تو زید نے کہا نہیں میں برتن نہیں سنبھالوں گا، میں تو آلریڈی یہ کام کر چکا ہوں۔ تو زینب نے کہا زید آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ تو زید نے کہا اوہ زینب کو نے اگر میں بتا دیا نانی امی کو تو پھر کیا ہوگا، میں نے تو جھوٹ بولا ہوا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے کمرے میں جا کے سوچا اگر میں نے اس طرح جھوٹ بولتا رہا اور نانی امی کو سچ نہ بتایا تو میری تو ہر وقت ہی شامت ہوگی اور میں ہر وقت ہی ڈرا رہوں گا اور شیطان مجھے تنگ کرے گا۔ اچھا ہو کہ میں ایک ہی دفعہ جا کے نانی امی کو سچ بتا دوں کہ مرغی کو پتھر میں نے مارا تھا اور وہ مر گئی۔ تو زید گئے اور انہوں نے کہا نانی امی میں نے آپ کو ایک سچ بات بتانی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ جب آپ نے پوچھا تھا نا کہ آپ کی فیوریٹ مرغی کدھر ہے تو میں نے جھوٹ موٹ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ آپ کی مرغی کدھر ہے۔ نانی ماں نے کہا ہاں تو کدھر ہے؟ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ سوچ لیں آپ نے میرے سے غصہ نہیں ہونا۔ نانی می نے کہا کوئی بات نہیں بتاتے ہیں، آپ سچ بتائیں گے تو کیا غصہ ہونا۔ انہوں نے کہا نانی می میں نے نا پتھر مار رہا تھا ادھر ادھر تو وہ پتھر آپ کی فیوریٹ مرغی کو لگ گیا اور وہ مر گئی۔ تو نانی می نے کہا اوہو چلو کوئی بات نہیں۔ جب زید نے یہ سنا تو انہوں نے کہا ہاں سچ بولنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح مجھے بچاتے ہیں کہ مجھے تو نانی می نے ڈانٹا بھی نہیں، اور اگر میں یہ پہلی دفعہ میں سچ بول دیتا تو نہ میں ڈرتا نہ میں بے چین ہوتا اور نہ ہی میرے سے اتنے مزے مزے کی چیزیں چھوٹ جاتی۔ تو میرے پیارے بچوں شیطان چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت ڈرے رہیں، ہر وقت بے چین رہیں، ہر وقت ہمیں تکلیف ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ سچ بولو کیونکہ سچ میں آزادی ہے، سچ میں خوشی ہے، سچ میں سکون ہے، سچ میں عزت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا ادھر آئیے یہ دیکھیں ہم میرے پاس آپ کے لیے تحفہ ہے، اور کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو کہتے ہو سوری کچھ بھی نہیں تھا میں نے تو ایسے ہی کیا تھا، آئی واز جسٹ جوکنگ، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ فرشتے تو لکھ لیتے ہیں کہ جھوٹ تھا۔ اور ایک اور بات یاد رکھنے کی یہ ہے جھوٹ جو ہے وہ ایک گناہ ہوتا ہے، ہم نے اس کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ چھوٹا چھوٹا جھوٹ بھی نہیں۔ امی نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے، جلدی سے اگر آپ نے رکھا ہے تو کہہ دیجئے میں نے رکھا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گند مچ گیا ہے، کہیں پر کوئی چیز گر گئی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولیں گے تو پھر ڈرنا پڑے گا نا، پھر آپ کو ڈرتا ہی رہنا پڑے گا کہ امی کو بھی پتہ چل جائے گا، بھی پتہ چل جائے گا۔ اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ بتا دیجئے، اگر ڈانٹ پڑتی ہے تو کیا ہوا ایک ہی دفعہ پٹے گی، اور اگر موسٹ پروبیبلی بات یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے اور امی آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دیں گے کیونکہ سب لوگ آپ کا یقین کریں گے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اوکے میرے پیارے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ اور سچ کے لیے ایک دعا بھی ہے، جھوٹ سے بچنے کی دعا بھی ہے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب۔ یہ یاد کر لیجئے میرے پیارے بچوں، یہ بہت اچھی دعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے اور آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔